बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी लाहक है वो ये है कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान ना आ जाएं। वो पाकिस्तान आ गए तो हम क्या करेंगे? अच्छा, गिरफ़्तार करते हैं फिर मसला बनेगा, और उनको इस तरह से किसी तहरीक का हिस्सा बनने का तो सोचा भी नहीं जा सकता कि उनको बनने दिया जाए। इस पर बड़ी परेशानी है, करें तो करें क्या। राना सनाउल्लाह ने कह तो दिया कि गिरफ़्तार कर लिया जाएगा उनको, लेकिन उसके बाद जिस तरह इनकी वालिदा की तरफ से पैगाम आया, कासिम और सुलेमान की वालिदा जमाइमा खान की तरफ से जो पोस्ट की गई, उसके बाद अब हुकूमत की तरफ से यू टर्न लिए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नहीं, वो आना चाहें आ सकते हैं और उसमें तो कोई कतगन नहीं है। अब ये भी कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उन्होंने तो अपने वालिद से मिलने आना है, तहरीक में शामिल होना ना होना वो बाद की बात है। तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि पहले वो शायद अमेरिका जाएंगे दोनों और उसके बाद फिर पाकिस्तान आएंगे। तो अब हुकूमत के लिए ये टेंशन बनी हुई है कि जी इनका क्या करना है। आप अंदाज़ा लगाइए, हुकूमत को अमन व अमान की भी इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी इस बारे में है कि जी ये इमरान खान के बेटे यहाँ ना आ जाएँ, वो उससे मिल ना लें, वो किसी तहरीक का हिस्सा ना बन जाएँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। चैनल्स पर यही बयानियाँ बनाओ कि तो मारूसियत हो रही है, वो तो सियासत में आ रहे हैं, जबकि इसका जवाब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया जा रहा है कि जी अगर वो सेनेटर बनने आ रहे हैं, अगर वो MNA का इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं तो फिर तो वो सियासत में आ रहे हैं, या कोई ओहदा तहरीक इंसाफ के लेने आ रहे हैं तो फिर तो और बात है। इमरान खान के किसी रिश्तेदार को आज तक सेनेटर और MNA नहीं बनवाया गया, उनकी बहनें कोई सियासी ओहदा नहीं रखती, सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए वो कोशिश कर रही हैं। वो भी तब इस चीज़ में आई हैं जब उनके भाई पर इतना जुल्म किया गया। तो हुकूमत को सिर्फ इसी चीज़ की पड़ी हुई है, फोकस, तमाम बयानात इस तरफ हैं। जबकि आप देखिए कि इनके अपने इत्तेहादी अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा जो कि आलम दीन भी थे और इलेक्शन भी उन्होंने MNA का लड़ा, मौलाना खानजेब साहब, उनको शहीद कर दिया गया, उनका इंतकाल हो गया, फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। इस पर इतना ख़तरनाक एहतजाज हो रहा है जिसमें जो मुजाहिरीन हैं वो सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ भी, वो इदारों के ख़िलाफ़ भी, उसमें पुलिस, उसमें सिक्योरिटी के इदारे, सब के ख़िलाफ़ वो एहतजाज करना उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। और बड़ा शदीद एहतजाज हो रहा है, बड़े सख्त गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है, नारे इस तरह के लग रहे हैं। सूरत हाल बड़ी खौफनाक हो गई है क्योंकि मौलाना खानजेब साहब ये ना सिर्फ ये कि एक बड़े दानिश्वर किस्म के आदमी थे जो हमारी सियासत में बहुत कम लोग रह गए हैं, इनके बारे में इनके मुखालिफिन भी कहते हैं बहुत अच्छी शख्सियत के हामिल शख्स थे, और वो अमन के लिए काम कर रहे थे कि जी अमन के लिए निकलो, उसके लिए वो इंतज़ामात भी कर रहे थे, सारे इलाके के लोगों को जोड़ भी रहे थे। अब ऐसे शख्स को इस तरह शहीद कर दिया गया नामालूम अफराद की तरफ से। अब इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि जी क्या हो रहा है, सिक्योरिटी की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाक़ों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है जी कि कबायली इलाक़ों को फिर से कोई वफाकी हुकूमत अपने अंडर लेना चाहती है, वो एक अजीब वहाँ पर सूरत हाल बनी हुई है। यानी फोकस इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह का ये दहशतगर्दी का मसला है ये सूबाई हुकूमत के बस की बात ही नहीं है। आप कहते रहे कि जी पुलिस ये करे, पुलिस वो करे, पुलिस वाले भी शहीद हो रहे हैं, वो भी ऑपरेशन करते हैं, कुर्बानियाँ उनकी भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग दे रहे हैं, फ़ौज के लोग दे रहे हैं, जवान आए दिन शहीद होते हैं, उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आप कहेंगे तो फिर बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, उसका क्या करेंगे? तो इसमें सबको मिल बैठ कर इस तरफ फोकस रखना होगा। लेकिन मैं आपको बताया वफाकी हुकूमत का इस वक्त फोकस ये है कि जी इमरान खान के बेटे तो नहीं आ रहे। अब इस तरह की वीडियोज़ इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि जिस तरह लोग मुश्तइल हैं और वो सरकारी इमारतों की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर जाकर एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ उस पर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है। और इसमें अब बाजौड़ में फायरिंग से ANP रहनुमा मौलाना खानजेब समेत 2 अफराद इसमें जाँ बाक हुए हैं। इनके सिक्योरिटी गार्ड जो था वो भी इसमें शहीद हो गया है। उसका भी पता चल रहा है कि वो भी जाँबर ना हो सका, उसको भी गोलियाँ लगी थी, वो भी ज़ख्मी हुआ था। अच्छा, मौलाना खानजेब ANP की उलमा कौंसिल के सरबराह और कौमी असम्बली के साबिक उम्मीदवार भी थे। DPO के मुताबिक मौलाना खानजेब को 13 जुलाई को अमन मार्च से मुतालिक मुहिम के दौरान निशाना बनाया गया। ये 13 जुलाई के लिए सबको इकट्ठा कर रहे थे, एक मुहिम चला रहे थे, और उस दौरान इनको शहीद किया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता राना सनाउल्लाह ने क्या बात की है, लेकिन अगर इमरान खान के बच्चे अपने बाप की रिहाई के लिए आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ये फैमिली मैटर है। ये उन्होंने अलीना शिगरी साहबा के प्रोग्राम में बात की है। खैर अलीना शिगरी साहबा वो एंकर हैं जो जाकर, वो साफ़ी हैं जो जाकर मिलना चाहती इमरान खान से, और जो लोगों ने मुलाकात करें इसमें नाम भी था लेकिन नहीं मुलाकात हो सकी। ख्वाजा साहब बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे नहीं नहीं मिल सकते हैं, वो भी नहीं हुआ। इमरान खान के बच्चे कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएं तो कोई एतराज़ नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी
یہ جیسے ہی جمائمہ صاحبہ کا آیا رد عمل، جمائمہ کا بچوں کی پاکستان آمد سے متعلق حکومتی وزراء کے بیانات پر رد عمل سامنے آیا، اس کے بعد ان کے بیانات بدلنے لگ گئے، کیونکہ جمائمہ صاحب نے کہا مائی چلڈرن آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک آن دا فون ٹو دیئر فادر عمران خان. He has been in solitary confinement in prison for nearly 2 years. Pakistan's government has now said if they go there to try to see him, they too will be arrested and put behind bars. کہہ رہی ہیں کہ جی میرے بچوں کی بات نہیں کرائی جاتی اپنے باپ سے، عمران خان سے، اور 2 سال سے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور پاکستانی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بچے وہاں جائیں گے تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اگر عمران خان سے ملنے کی کوشش کریں گے. دس ڈزنٹ ہیپن ان ڈیموکریسی اور اے فنکشننگ اسٹیٹ. کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کسی جمہوریت میں یا ایک ایسی ریاست جہاں کوئی جو ایک ریاست کے طور پر جو کوئی کام کر رہی ہو، جو کام کر رہا ہو کوئی ملک. دس ازنٹ پالیٹکس، یہ سیاست نہیں ہے، اٹس پرسنل وینڈیٹا، یہ ذاتی انتقام ہو رہا ہے. نہ ہی صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی اور نہ آرمی چیف اس منصب کے خواہش مند ہیں. محسن نقوی صاحب نے، وزیر داخلہ نے باقاعدہ پوسٹ کر کے ٹویٹر پر، ایکس پر اس بات کو واضح کر دیا، کیونکہ اب یہ خبریں مسلسل آ رہی تھیں، صحافیوں کی طرف سے آ رہی تھیں، سینئر صحافیوں کی طرف سے آ رہی تھیں. باقاعدہ کوئی کہہ رہا تھا کہ وجہ فلاں وجہ بنی ہے ان کو ہٹانے کی، کوئی کہہ رہا جی بھی اس پر کام شروع ہو گیا ہے. اب محسن نقوی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہیں اور زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں، جب یہ سارا رجیم چینج ہوا تھا اس میں بھی محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کے ساتھ بھی نظر آتے تھے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر زرداری کے استعفے اور آرمی چیف کے صدارتی منصب سنبھالنے کی خبروں کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی سب اکٹھے ہیں اور یہ سازش ہو رہی ہے بین الاقوامی سطح کی، اور کچھ لوگ اس میں شامل ہیں جو غیر ملکی سازش کا حصہ ہیں، وہ اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں، جبکہ آرمی چیف اس طرح سے کچھ نہیں کرنا چاہتے، وہ صدر نہیں بننا چاہتے. اور the sole focus of chief of army staff is the strength and stability of Pakistan, nothing else. وہ پاکستان کو صرف مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم سب مل کر پاکستان کو دوبارہ مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ایسے ہی بیانیے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صدر زرداری کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون اس طرح کی خبریں پھیلا رہا ہے، اور یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے محسن نقوی صاحب نے. حامد میر صاحب کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، یہ باہر کی ایجنسیاں اس پر کام کر رہی ہیں. جہاں تک موجودہ سیٹ اپ میں فیصلہ سازوں کی بات ہے، حکمرانوں کی بات ہے، تو ان کے بارے میں جو چینی کا اسکینڈل ہے اس کے حقائق مزید سامنے آ رہے ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا. چینی کی امپورٹ، پہلے چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی. وزیر اعظم نے 2 دفعہ ٹی وی پر وعدہ کیا کہ اگر چینی کی قیمت بڑھی تو ایکسپورٹ کینسل کر دیں گے، لیکن قیمت میں اضافے کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا. تقریباً $350 ملین کی چینی، یعنی $35 کروڑ کی چینی ایکسپورٹ کی گئی. اسحاق ڈار وزیر خارجہ ہیں. چینی کی قیمت کے معاملات وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ پہلے ایکسپورٹ اور اب امپورٹ میں رولز ریگولیشن کی خلاف ورزی کی گئی. یہ سینئر صحافی ثناء اللہ خان صاحب نے انکشاف کیا. اچھا، انہوں نے اس پر وی لاگ بھی کیا ہے. اور اب اس پر آپ یہ اندازہ لگائیے کہ فواد چودھری صاحب نے تو کہہ دیا کہ لگتا ہے کوئی اور ایون فیلڈ فلیٹس بن رہے ہیں. سنس 1990s wheat and sugar are 2 favorite scams of زرداری شریف ڈوو. انہوں نے پوسٹ کی ہے فواد چودھری صاحب نے کہ 1990 کی دہائی سے لے کر اب تک زرداری اور شریف خاندان کے 2 بڑے پسندیدہ اسکیم رہے ہیں، آٹا اور چینی. لکنگ ایٹ دا پیٹرن فیو مور ایون فیلڈز آر آلریڈی ایٹ فنشنگ اسٹیج. تو غصے کا اظہار کرتے کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ اور ایون فیلڈ جو ہیں وہ تکمیل کے مراحل میں ہیں، یعنی یہاں سے پیسہ بنا کر تو پھر باہر لے جایا جا رہا ہے ایون فیلڈ یا سر محال، اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے. یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ اس ملک کا حال ہے. الیکٹریسٹی یونٹ پرائسز کوڈ رائز میسیولی سون. جلد ہی بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جی وفاقی وزیر اطلاعات نے 11 ارب روپے سے زائد کے اشتہارات جاری کیے ہیں. یہ بھی انکشاف ثناء اللہ صاحب نے کیا ثناء اللہ جو ڈان نیوز کے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وزارت اطلاعات شہباز شریف کے صرف ایک سال میں حکومت کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات نے وزارت اطلاعات نے 11 ارب روپے سے زائد کے اشتہارات جاری کیے ہیں. یہ صرف شہباز شریف کی حکومت ہے. مریم صاحبہ کا اس میں ابھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے پیسے یہ حکومت اس طرح سے لگا رہی ہے. جبکہ دنیا نیوز کی خبر کے مطابق میڈیا کو 100 ارب کی ادائیگیاں کی گئی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق وفاقی حکومت نے میڈیا کو 100 ارب روپے کی ادائیگی کی ہے. اس کے علاوہ اخباری اشتہاروں کے نرخ بڑھانے پر بھی جلد عمل درآمد ہوگا. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ جو شوگر سکینڈل ہے
اس کے حوالے سے محمد مالک صاحب نے کہا ہے کہ 200% کنفرم خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف چینی ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے لاہور میں خاندانی میٹنگ میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ اتنا کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں۔ محمد مالک صاحب نے کہا کہ جی یہ چینی والا کام تو آپ کو کرنا پڑے گا شہباز شریف صاحب، یہ تو کاروبار ہے ہمارا خاندانی۔ اس لیے اب کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے تو کاروبار ہیں۔ عمران خان ہی وہ آدمی تھا جس نے اپنے قریب ترین دوست جہانگیر ترین کے خلاف بھی GIT بنا دی تھی، اور یہ پہلے چینی چور کہتے تھے، آج جہانگیر ترین ہی ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوری انکوائری کروائی ایسے معاملات پر، اور پھر ان کی حکومت بھی چلی گئی، مگر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے، ورنہ مالک صاحب تو یہ کہانی سنا رہے ہیں۔ آپ سے خبر میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی ناظرین سے، میں ذرا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ انٹرسٹنگ، یہ لابی اتنی مضبوط ہے ناظرین کہ مجھے 200% کنفرم خبر ہے کہ پرائم منسٹر ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور بڑا پھر پریشر تھا۔ پھر پرائم منسٹر کو لاہور بلایا گیا، ایک خاندانی میٹنگ سی تھی، اور وہاں اس قسم تک کی باتیں ہوئیں کہ اگر اینا کام نہیں کر سکتے تو پھر وزارت عظمیٰ چھاڑ دو، اس قسم کی باتیں ہوئی۔ اور پھر ظاہر ہے اب چینی کے اوپر سے وزارت عظمیٰ تو کوئی نہیں چھوڑتا، اور اس حد کے پریشر میں جا کے یہ ڈیسیجنز ہوئی ہیں۔ جی یہ مالک صاحب کی خبر ہے، گھر بلا کر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو اسحاق ڈار صاحب پھر نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں، وہی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ثناء اللہ صاحب بھی اس پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے فیصلے، یہ ہے اس ملک کی حالت، اور یہ تو ابھی دیکھیے نا 300 ارب روپیہ تو بددیانتی آڈیٹر جنرل نے کہہ دیا کہ گندم کی خریداری میں کی گئی ہے، اور سینکڑوں ہزاروں ارب کے سکیمز ان کے سامنے آ رہے ہیں، چاہے بجلی کا ہو، چاہے پیٹرول کی خریداری کا ہو، گیس کی خریداری کا ہو، اس میں وزیر ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی، منگوا لی گئی، اب جی ہم کہاں پر بیچیں۔ تو ابھی ان کی حکومت ہے۔ اب یہ فواد چودھری صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے، اس میں ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی کے وہ کہہ چکے ہیں جی اتنے سینکڑوں ارب روپیہ بنایا گیا ہے، سب کچھ یہ پھر کہاں جا رہا ہے؟ ہیں تو دونوں اکٹھے، اور اب کہتے ہیں جی زرداری صاحب بھی کہیں نہیں جا رہے، کوئی کہیں نہیں جا رہا، تو سب مل کر جو کام کر رہے ہیں، جو کارکردگی ہے، وہ سب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جب ان کی حکومت جائے گی تو پھر سوچئے کیا کیا پتہ چلے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔